والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به النصر. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کریم کا احسان ہے کہ آج کی ایجادات سے جو مثبت پہلو ہیں ان میں یہ پہلو بھی ہے کہ یہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھ کر بات کی جائے، درس اسلام دیا جائے، دین دیا جائے، وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی بیٹھے احباب ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال سال سے اوپر عرصہ ہونے کو ہے، تو آج تک جتنے مرکزی بیان ہیں، جمعۃ المبارک کے بیان ہیں، اجتماعات کے بیان ہیں، تبلیغی اور دعوتی دورے ہیں، ان کے جو بیان ہیں، تمام پروگرام جو ہیں وہ لائیو چلتے رہتے ہیں۔ تو اب الحمدللہ ایک احباب کی اچھی خاصی تعداد ہمارے ساتھ ہر پروگرام میں شامل ہوتی ہے، جو بظاہر ہمارے درمیان نہیں بیٹھے ہوتے۔ اسی سلسلے میں آج ہمارا ان دنوں اجتماع چل رہا ہے بنگلہ دیش میں، تو آج خصوصی طور پر ہمارے جو بنگلہ دیش کے احباب ہیں، دارالعرفان وہاں جو ڈھاکہ ہے اس میں ان کا اجتماع ہے اور آج ہمارے ساتھ وہ شامل ہیں، تو میں انہیں بھی خصوصی طور پر اپنے اس پروگرام میں ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ کریم ہم تمام کا یہ جو مل بیٹھنا ہے، یہ دین پر جمع ہونا ہے، اسے قبول فرمائے۔ آیا کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، قابل احترام احباب گرامی، قرآن کریم بڑی واضح اور بڑی باریک بینی تک چیزوں کو سمجھا دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین خالق نے جو مخلوق پیدا فرمائی وہ بہتر جانتے ہیں اس کی ضروریات کو بھی، اس کی خواہشات کو بھی، اس کا ایک ایک پہلو۔ ہم دانستہ تو کجا، نادانستہ طور پر بھی کئی دفعہ ایسی باتوں یا ایسی سوچ میں چلے جاتے ہیں کہ جب انہیں فقہ پر پرکھا جائے تو وہ تجاوز کی صورت میں سامنے آتی۔ یہاں اس آیہ کریمہ میں فرمایا، پس آپ کے پروردگار کی قسم، فلا وربک، جب تک یہ لوگ اپنے جھگڑوں میں آپ کو منصف نہ بنائیں، پھر آپ کے فیصلے پر ان کے دل تنگ نہ ہوں اور آپ کے حکم کو خوشی خوشی نہ مان لیں، تب تک مومن نہیں ہو سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے جو نہ صرف ہمیں مقصد تخلیق سے آشنا فرما رہی ہے، بلکہ ایک ایک ذریعہ ہمیں عطا ہو رہا ہے آپ کے در سے، اسے آپ حیات دنیا کے پہلو میں لے لیں، عقائد عبادات کوئی پہلو لے لیں، اخروی حیات لے لیں، جو ضروری ہمارے لیے علوم ہے اللہ کریم نے آپ کی ذات کو سبب بنایا، الحمدللہ ہم تک پہنچ رہے ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا 1.25 لاکھ کے لگ بھگ مجمع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں یہ سوال ارشاد فرمایا کہ کیا دین کا تم تک پہنچانا اس کا فریضہ ادا ہوا؟
آپ کے اس ارشاد میں تمام صحابہ نے شہادت دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر شہادت کی انگلی اٹھائی آسمانوں کو کہ اللہ گواہ ہے، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ادا کر دیا اللہ کا پیغام مخلوق خدا تک پہنچانے میں۔ اب ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، روزمرہ کے معمولات میں دیکھتے ہیں، جہاں مجبور نہ ہوں وہاں ہماری جو اپنی پسند اور ناپسند ہے اس کا اطلاق بہت زیادہ آتا ہے، اور اس اطلاق میں اور اس کے تحت جو بحث آتی ہے، بحیثیت مسلمان اس بحث میں دین اسلام جو ہے وہ خصوصی طور پر لیا جاتا ہے۔ حالانکہ دنیا کا کوئی معاملہ لے لیں، میڈیکل کی بحث ہوگی تو اس میں جو انجینئرنگ پڑھنے والا اسٹوڈنٹ ہے وہ حصہ نہیں لے گا، کہیں انجینئرنگ کے متعلق بحث ہو رہی ہے تو اس میں چوٹی کا جو ڈاکٹر ہے وہ اس میں حصہ نہیں لے گا، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ وہ معاملہ یا وہ حصہ ہے جسے میں نہیں جانتا، تو میرا نہ جاننا بہتر ہے کہ میں اس بحث میں حصہ نہ لوں، کیونکہ میرا نہ جاننا کسی بہتری کے لیے وہ کام نہیں آ سکے گا، نقصان ہوگا۔ دین پر جب بات آتی ہے، دین پڑھا ہے، دین نہیں پڑھا، جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں، بنیاد اس اپنی پسند و ناپسند کو رکھتے ہوئے بحث کرتے کرتے ہم اتنے دور چلے جاتے ہیں کہ جس کا اندازہ نہیں۔ اگر کسی کو دعوت و تبلیغ کے ساتھ شغف نہیں ہے، اصول و ضوابط نہیں جانتا، تو وہ ایسی بحث کرے گا، بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کیا کسی فریق یا کسی فرد سے اختلاف ہے یا اس پورے ماجرے سے اختلاف کیے جا رہا۔ اسی طرح جب بات تصوف کی آتی ہے تو تصوف پر وہ لوگ بحث کر رہے ہوتے ہیں جو تصوف کو جانتے نہیں، ایک شعبے کو جانتے نہیں، اور جب اس پر بحث کریں گے تو اس بحث سے کیا حاصل ہو۔ تو دینی علوم کا جاننا اپنی ضرورت کا، ہر ایک کی ضرورت ہے اور یہ اس کے ذمے ہے، جانے گا نہیں تو عمل کیسے کرے گا۔ اب اس جاننے میں اور اس تخلیق کی جو پسند و ناپسند ہے اس میں اصول کیا ہے، یہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا، کہ جو کچھ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا ہے اس سے آگے یا اس سے پیچھے ایک نقطے کا اضافہ یا ایک نقطے کی کمی قابل قبول نہیں ہے۔ اب شان نزول کے موقع پر کیا ماجرا ہے، کیا واقعہ ہے، حالات کیا ہیں، لیکن ان احکامات کو آپ اس مکی زندگی یا مدنی زندگی کے ساتھ منسوب کر کے خود فارغ نہیں ہو سکتے، چاہے کہ آپ ان چیزوں کو بھی جا کر پرکھ کر دیکھ لیں کہ جو اقوام سابقہ کی بحث ہے، ان کے حالات ہیں، ان کے کردار ہیں، ان پر جو نتائج مرتب ہوئے، جو اصول و ضوابط کلام ذاتی بیان فرما رہا ہے، یہ وہ کلام ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس دار الابتلاء میں، اس امتحان گاہ میں جو کامیابی کا رستہ ہے وہ کلام ذاتی ہے اور جسے حفاظت الہی حاصل ہے۔ اس کی تلاوت بے شک بابرکت ہے، اللہ کا کلام ہے، اور جو تلاوت کر رہا ہے وہ اگر یہ سمجھے کہ جو کچھ تلاوت کر رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اگر تفسیر تک ادراک نصیب ہو جائے تو کیا بات، وگرنہ اگر عمومی ترجمہ بھی آتا ہو
تو یہ کیفیت ہو کہ میں اپنے مالک سے میری گفتگو ہے، میرا اللہ مجھ سے بات ارشاد فرما رہا ہے، چونکہ یہ واقعات کی کتاب نہیں ہے، یہ کلام ذاتی صرف برکت کی حدود تک مقید نہیں ہے، اس کی برکات عمومی حیات تک ہیں اور ابدالآباد حیات کے جو ذرائع ہیں وہ مہیا فرماتی ہیں۔ اگر ہم سمجھیں کہ قرآن کریم بہت برکت والی کتاب ہے، ہمارے گھر میں ہے، ہم نے رکھ لی، برکت ہے، اور ہم تو یہاں تک پہنچ چکے ہیں، اگلے دن بھی مجھے کسی کی ای میل تھی یا فون تھا، مجھے اب یاد نہیں، رابطہ کیا کسی نے، تو انہوں نے کہا کہ کوئی ضعیف خاتون ہے اور نزع کا عالم ہے، کتنی سانسیں اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن نزع کا عالم ہے، لیکن روح قبض نہیں ہو رہی، ہم نے فلاں سورہ مبارک بھی پڑھی ہے، ہم نے فلاں سورہ مبارک بھی پڑھی ہے، کو آپ بتائیں کیا پڑھیں؟ بے شک یہ برکت ہے، لیکن جو حیات کے سلسلوں سے شناسا کلام کرتا ہے اسے ہم موت پر اور وقت نزع پر پڑھ رہے ہیں، کسی موت کی دوا سمجھ لیں، تو حیات کی دوا ہے، یہ وہ دوا ہے کہ وہ حیات عطا فرماتی ہے جو نہ صرف یہاں ابدالآباد حیات جہاں موت بھی نہیں ہوگی اسے بھی ختم کر دیا جائے گا، یہ تو وہ سلسلے ہیں کہ یہ وہ حیات بخشتی ہے کلام ذاتی کہ یہ تو ہمیشہ کی حیات عطا کرتی۔ اصول کیا ہو؟ کیا وہ اصول ہو جو مجھے پسند ہے؟ کیا وہ اصول ہو جو آج ہمارے معاشرے میں بحث ہوتی ہے؟ فرمایا کہ کوئی معاملہ پیش آ جائے، باہم ذاتی جھگڑے کی بات ہو، اس میں منصف کون ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہو۔ اب بے شمار معاملات میں بیٹھنے کا اور فیصلوں میں بیٹھنے کا موقع ملا ہے، کئی جو جھگڑے ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، ان کی پنچایت جو ہوتی ہے اس میں بیٹھنے کا موقع ملا ہے۔ پنچایت کی ابتدا میں دونوں فریق جو ہیں وہ بڑے پرجوش ہوتے ہیں، بھلا کوئی اپنے نیا خانہ دل میں اپنی غلطی بھی جانتا ہو، بعض دفعہ تو یہ بھی ہو جاتا ہے نا کہ غلط فہمی دونوں طرف ہو، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی فریق جانتا ہے کہ میں غلطی پر ہوں لیکن وہ اپنی بات پر قائم رہ کر بحث کر رہا ہوتا ہے، تو ہر دو صورت میں فریقین اپنے اپنے دلائل دیتے ہیں۔ اب جب ان دلائل پر فیصلہ آتا ہے تو جس کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے اس کا چہرہ جو ہے وہ اور صورت بیان کر رہا ہوتا ہے، اور جس کے خلاف فیصلہ جاتا ہے اس کا چہرہ اور صورت بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اب وہ اسے مجبور ہے ماننے کو۔ یہاں رب کائنات اس کیفیت کو بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے حبیب کا فیصلہ مانا ایسا نہیں کہ وہ فیصلہ تجھے ناگوار گزرے، پلٹ کے اپنے آپ کو پرکھ، غلطی تجھ میں ہے، اس فیصلے میں نہیں جو قرآن و حدیث سے فیصلہ نصیب ہو رہا ہے۔ اور اس آیہ کریمہ کا اطلاق آج ہم اپنے پر اگر کریں تو ہمیں جو یہاں معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ہر معاملہ قرآن و حدیث اور اس سنت کے موضوع پر پیش کیا جائے، پھر اس تک بات نہیں رکے گی، پھر درکار ہے اس معاملے کا جو ظاہر ہے وہ تو پیش کر رہے ہو، ابتدا پر چلے جاؤ، جو محرک ہے وہ محرک کیا ہے؟ انہاں خانہ دل میں نیت ہے، وہ کس خواہش کے تحت ہے، کس چاہت کے تحت ہے، کیا مقصد ہے، کیا درکار ہے۔ جب وہاں بات جائے گی تو معزز سامعین کرام پھر عمل تو بعد کی بات ہے، اپنی نیت کو بندہ ٹٹولے گا کہ کیا اس میں نقص تو نہیں ہے، کوئی کمی بیشی تو نہیں ہے اس میں، اور اس کمی بیشی کا احساس ایمان کی وہ قوت دے گی، اس احساس میں ترقی وہ قوت دے گی جو ہمارے ایمان کی بنیاد میں ہے۔
اللہ جل شانہ کی ذات وحدہ لا شریک ایسی کہ ہر لحظے ہر لمحے موجود ہے، علیم ہے اس کی ذات، کہ جو کچھ میں سوچ رہا ہوں وہ میرا مالک جانتا ہے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں۔ اس سوچ کا آنا جو تجاوز کا ہے، جو زیادتی کی سوچ ہے، یقین مانے یہ کیفیت نصیب ہو جائے تو اسی لمحے اس سوچ کے آنے پر ندامت اور شرمندگی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب ایک سوچ ہے جس پر عمل ہونا ہے، جب اس سوچ کو اتنی پیورٹی نصیب ہوگی تو اس عمل پر آ کر وہ ایک ایک قدم کو پھونک کر رکھے گا کہ نادانستہ طور پر بھی غلطی نہ ہو۔ دانستہ تو غلطی ہے، نادانستہ طور پر بھی کوئی تجاوز نہ ہو، کہ میرے اللہ جل شانہ جانتے ہیں۔ پھر اسی پہلو کو اور انہی حیات کے تسلسل کو ایک اور پیرائے سے بھی دیکھیں۔ ہم مخلوقات رب العالمین میں سے ایک مخلوق ہے، لکھو کھارا بہا مخلوق ہے اس کی، اس میں سے ایک اس عالم خلق میں اگر ہم دیکھیں تو ایک یہ بنی نوع انسان ایک مخلوق، اس کے عدد کو چھوڑ دیں کہ اس کا عدد کتنا ہے، کتنے پیدا ہوئے، کتنے فوت ہو گئے، کتنے ابھی بعد میں جو ہیں وہ دار دنیا میں آئیں گے، اس بحث کو بھی چھوڑ دیں۔ اس تخلیق کو کلی طور پر بھی لے لیں تو اس تخلیق کو آپ شمار نہیں کر سکتے۔ پھر محتاج ہیں، ایک ایک بات ایک ایک کام میں محتاج ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیہ کریمہ کی تفسیر میں علماء بحث فرماتے ہیں کہ جو امور کی ذمہ داری فرشتوں کی ہے ان میں ایک حصہ یہ بھی آتا ہے کہ جو انسانی وجود ہے اس کی حرکات و سکنات اور اس کے ایک ایک حصے پر بھی فرشتہ مامور ہے جو اس کی وجود کی حرکت کو سبب دیتا ہے۔ اب جس کے وجود کی ایک ایک حرکت اگر غور کریں نا، وجود انسان میں کتنے جوڑ ہیں، کتنے مسل ہیں، ان سب کا ربط کتنا ہے، دماغ سوچتا کہاں ہے اور عمل جا کر کہاں ہوتا ہے، اور ایک ایک ذرہ جو خون کا وجود کے اندر چلتا ہے، پھر اس سارے وجود کے اندر جو سیل ہیں اور ان باڈی سیلز کے اندر جو نظام حیات کا ہے، اتنی باریکی تک بات چلی جاتی ہے کہ سوچ جو ہے اس میں بندہ مبہوت ہو جاتا ہے سوچتے سوچتے کہ یہ کتنی باریکیاں ہیں، اور ہر ایک پر اس کا حکم جو ہے اس سے اس کا تسلسل جاری ہے۔ اب اس تسلسل کو سوچے تو صحیح، اتنا محتاج، اس ساری احتیاج کے باوجود اس نے پسند فرمایا کہ یہ میری عبادت کے لائق ہو، اسے میں وہ جذبہ دوں جو میرے عشق میں یہ مبتلا ہو، اسے سونے سے جاگنے تک کی وہ تعلیم دوں جو اس کی حیات کو، اس کی ضروریات کو بہتر طریقے سے پوری فرمائے۔ آپ غور تو کریں، جو سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ مطالعے میں آئیں اور اپنی زندگی کو وہاں رکھیں، مجھے بتائیے گا کہ کوئی پہلو بچتا ہے، کسی میں تشنگی محسوس ہوتی ہے؟ مجھ سے سوال ایک بہن نے کیا کہ جی یہ جو ہم اپنے معمولات زندگی میں نکلتے ہیں اور کسی دوسرے فرد کی نظر لگ جائے، کوئی چیز آپ کے پاس اچھی ہو، بچے ہوں، کوئی سامان ہو، کوئی چیز اچھی ہو، تو کسی دوسرے کی نظر لگ جائے تو اس کا کیا کریں؟ تو بہت ساری گفتگو میں ایک جو بات میں نے انہیں عرض کی وہ یہ کی کہ ایک لحظے کو اپنی معمولات زندگی کو دیکھیں، ہر عمل سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اگر ہم انہیں امور کو سوچتے ہیں کہ جن سے نقصان ہوگا، ان امور کو کس نے جاننا اور کس نے سوچنا ہے جو سکھ کا سبب ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس بشر کی زندگی
کہ شب و روز اس کی ضروریات تکمیل کے ذرائع ہمارے سونے جاگنے کا نظام اللہ ہمیں عطا فرما رہے ہیں. کیسے سو، کیسے جاگو، کب سو کب جاگو، رزق پر جو جاؤ کمانے اس میں کیا کیا اصول تمہارے ضروری ہیں. اپنے والدین، اپنی اولاد، ان کی سنبھال کو. جی دیکھیں بڑی غلط بات ہم کرتے ہیں کہ دنیا میں تجاوز کرتے ہیں، ناجائز دولت کماتے ہیں، سود کھاتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بچوں کے لیے جی محنت نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے. تو یہ تو کتنی خوش بختی ہے، کرنے کے طریقے اور سلیقے ہمیں مل رہا ہے، اس کو پوری کامیابیاں عطا فرما رہا ہے، اجر اور ثواب عطا فرما رہا ہے. گناہ نہیں ہے، سوچ آئے اسے رد کر دے، خواہش آئے، نیت آئے، عمل نہ کر سکے. یہ جو رشتہ ہے بندگی کا، اس کا جاننا، اس جاننے کے لیے ماننا ارشادات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے سارے تفسیر میں آئے گا. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، یعنی جو فیصلہ آپ فرمائیں اس فیصلے پر راضی برضا ہو. اور راضی برضا ہونے کے لیے اگر بندہ حقیقت میں اپنے کردار کو دیکھے تو ساری خرابی، ساری کمزوری سمجھ آ جائے گی کہ میرے پلڑے میں ہے. جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں وہ ہدایت ہے، صراط مستقیم ہے، عین سیدھا راستہ ہے. ہر ایک کے حقوق کو، فرائض کو ایک خوبصورت تقسیم دی گئی، کہیں کسی سے کوئی زیادتی نہیں ہے. اور جب اس اصول کے تحت ہماری زیادتی ہے تو اس فیصلے کو اس خلوص سے مانا جائے کہ پلٹ کر اپنے معمولات کا جائزہ لیں. جب ہم پلٹ کر اپنے معمولات کا جائزہ لیں گے تو سمجھ آ جائے گی کہ کہاں ہم غلطی کر رہے ہیں، کہاں ہم تجاوز کر رہے ہیں. اور معمولات صرف دنیا کے نہیں، دینی پہلو کو بھی دیکھیں. اپنا ہر عمل اسے پرکھا جائے. اگر ایسا نہ ہو تو فرمایا خوشی نہ مان لیں تب تک مومن نہیں ہوں گے. اب یہ وہ معاملہ ہے جو بندے اور اللہ کے مابین ہے، جو اصول ظاہری ہیں، جو فقہی حدود ہیں، ان پر ظاہراً جو تجاوز ہے یا کمی ہے اس پر تو یہ بحث کا اطلاق ہے کہ بندے مومن کے لیے کیا کیا حدود ضروری ہیں اور کن حدود کا تجاوز جو ہے وہ کرے گا تو دین اسلام سے باہر چلا جائے گا. تو وہ چیز یہاں جو معاملہ آخر میں اور حتمی طور پر ارشاد فرمایا جا رہا ہے، یہ تو معاملہ دلوں کا آ گیا. آپ کے حکم کو خوشی نہ مان لیں تب تک مومن نہیں ہوں گے. تو یہاں اس نزاکت میں آ کر عمومی طور پر جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم خوش دلی کے ساتھ اپنے برتاؤ میں رہیں، تجاوز نہ کریں. لیکن جو اس معاملے میں ہے یہ پھر معاملہ اس کے اور اللہ کے مابین آ جائے گا. دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے نا، ہمیں تو نہیں معلوم کہ کس کے دل میں کیا ہے. یہ تو وہ بھید ہے جس پر اللہ جل شانہ شاہد ہے. اور جس دن حساب ہوگا اس دن کی شہادتوں میں قرآن کریم اپنے اس وجود کی شہادتیں دینا بھی بیان فرماتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ تو میرے وجود کا حصہ ہے، تو کیوں میرے خلاف ہوا، تو کیوں شہادتیں دے رہا ہے کہ فلاں عمل میں نے کیا یا فلاں جگہ زیادتی پر تجھے استعمال کیا. تو وہ کہیں گے جس مالک نے تجھے اس وقت قدرت دی تھی اس مالک نے آج مجھے بولنے کی قدرت دی. اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں وہ محبت دیں، وہ جذبہ اور وہ شوق دیں کہ اللہ کا جو تعلق ہے، جو تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے، جو ذمہ داری
بحیثیت مسلمان اسلام کے جاننے کی اللہ کریم ہمیں وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں وہ کردار عطا فرمائے جو اس امت میں اختلاف کو دور کرنے کا سبب بنے، وہ کردار دیں جو عملی طور پر تبلیغ ہو، وہ کردار دیں جو غیر مسلم تک اسلام کا پیغام پہنچ سکے۔ اللہ ہمیں وہ توفیق دیں کہ ہم کسی بھائی کو دیکھ کر مثال دے سکیں کہ ہاں مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ یہ وہ تربیت ہے جو قرآن کے تحت ہے، یہ وہ تربیت ہے جس کا ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ معاملہ بڑا نازک ہے۔ اس معاملات دنیا میں، اس شب و روز میں، ضروریات کی تکمیل میں اگر ہم سمجھیں گے کہ یہ نظام ہستی میں چلا رہا ہوں تو خطا کھائیں گے۔ عالم آب و گل میں اسباب اختیار کریں، توکل الی اللہ کریں۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔